بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مہینے کی جسے اللہ نے مہینوں کا سردار بنا دیا، جسے قرآن نے ہدایات کی رات عطا کی اور جسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا خزانہ قرار دیا۔ آئیے سنتے ہیں رمضان قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ رمضان کا ذکر قرآن میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سوچو، قرآن جو انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے، جس نے جہالت کے اندھیروں کو روشن کیا، وہ اسی عظیم مہینے میں اترا۔ اس لیے رمضان کا سب سے بڑا شرف قرآن کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ دل کو پاک کرنے، روح کو جلا دینے، خواہشات کو قابو میں رکھنے اور اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ روزہ انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ اللہ کا کھلا دروازہ ہے، جہنم سے آزادی کا رستہ اور روح کے سکون کا موسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ رمضان ایک سفر ہے، شروع ہوتا ہے رحمت سے، اپنی انتہا پر بخشش ملتی ہے اور آخر میں اللہ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان کی راتیں رحمتوں سے بھری ہوئیں، لیکن ان سب راتوں کا تاج ایک رات ہے جسے قرآن نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، جسے فرشتوں کی اترتی ہوئی برکتوں نے روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ القدر میں فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان کے آخری عشرے کی راتیں آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا اہتمام بڑھا دیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس رات میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام رحمت کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ کرم ہے جو کسی امت کو نہیں ملا، صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ ایک جملہ پوری زندگی کی دعاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ اللہ کے لیے برداشت ہے، اللہ کے لیے صبر ہے اور اللہ کے لیے اپنے نفس پر قابو ہے۔ جب ایک روزہ دار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تھکن برداشت کی، آج میں تجھے وہ بدلہ دوں گا جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لمحے روزہ دار کی خوشی دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہوگی۔ رمضان کے روزے اللہ کے ساتھ محبت کا وعدہ ہے اور صبر کا امتحان بھی، اور جب یہ امتحان پورا ہوتا ہے تو اللہ 2 نہیں بے شمار خوشیاں دیتا ہے۔ افطار پر سکون اور قیامت کے دن
اللہ کی ملاقات میں کامیابی۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اللہ کی رحمت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی ہر عبادت کا اجر فرشتہ لکھتا ہے، لیکن روزے کا اجر خود اللہ دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر گنتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتیں قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے نجات کا۔ یہ مہینہ ہمیں بدلنے آیا ہے، دل کو جگانے، آنکھوں کو نم کرنے اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں اتارنے۔ آؤ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں، قرآن سے محبت کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور دل کو اللہ کے نور سے روشن کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کا حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی خوبصورت رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے مزید دلوں کو روشن کر سکیں۔